مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، گزشتہ 2 جمعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا احسانات ہیں یہ عنوان چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احسانات ہیں ہم پر، اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو وقف کے شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقف کا اتنا ہائیلائٹڈ جگہ، وقف کی اتنی بڑی پراپرٹی، وقف کی اتنی جائیدادیں جس کا صرف ڈھنگ سے کرایہ اٹھ جائے تو صرف ہندوستانی مسلمان نہیں، پورے ہندوستان کی غربت حل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے یہ وقف۔ یہ وقف کا نظام تمام مذاہب میں ہے، ایسا نہیں کہ یہ اسلام میں ہے، بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلا دھرم اسلام آیا ہے اور یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، پہلے کا دور کچھ اور تھا، جب مسلمان میں اور مسلمان کے دشمنوں میں جب جہاد ہوتی تھی تو اس کے بعد اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو جاتا تھا تو ان کی ٹیریٹری پر اور ان کے زمینوں پر لوگ قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ پہلے کی یہ حکومت تھی، پہلے کے یہ طور طریقے تھے، پوری دنیا میں یہ چیزیں رائج تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جو اتنا بڑا جنگ جو اس دنیا نے دیکھا ہے، وہ اس کی مین وجہ ٹیریٹری، زمین کی لڑائی، یہ سرحد میرا ہے، یہ سرحد تمہارا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ اس عنوان پر بھی ایک بہت دنیا آپس میں، دنیا 2 حصوں میں بٹ کر آپس میں وہ لڑ لی، اتنی لڑی، اتنے جان اور اتنا مال کا ضیاع ہوا کہ محققین نے، ریسرچر نے لکھا ہے کہ جتنے بم، گولی اور جنگ میں جو اخراجات ہوئے ہیں، اگر بیٹھ کر صلح صفائی کر کے اگر ایسا کر لیا جاتا تو پوری دنیا میں ہر انسان کو 4 سے 5 کٹھا کی زمین، اس پر ایک بنگلو اور عیش و آرام کی زندگی کے سارے سامان مہیا ہو جاتے، پلس ایک کی کسی کی بھی جان بھی نہ جاتی۔
اگر یہ بیٹھ کر صلح صفائی کر لیا ہو گیا ہوتا۔ مگر کیا بتائیں، انسان کے دل میں جو انا ہے، جو بغض ہے، جو لالچ ہے، جو مفاد پرستی ہے، تو اس کو کہاں تک دھکیل کر لایا ہے کہ 7 سے 8 کروڑ انسان مر گیا، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوا، مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ یہ ہے اس انسان کے تعلق سے جو فرشتوں نے جو گواہی دی تھی نا کہ اے اللہ آپ کیسے مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں اس دنیا میں کہ جو صرف خون بہائے گی، اب بلا وجہ کا، صرف انا کے خاطر، صرف کج فہمی ٹیڑھے پن کے خاطر، صرف دل میں بغض کے خاطر، اور اسی دل کے بغض کو، اسی انا پرستی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے اس کو دلوں سے کھینچ کر نکالا انسانوں سے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو یہ حکم فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی آئے، انہوں نے کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، اور ان کے دل کے اندر جو غلاظت ہے اس کو صاف کیا، اس کو صاف کیا۔ آج بہت چرچا ہے وقف بل، وقف بورڈ امینڈمنٹ بل، وقف بورڈ امینڈمنٹ بل، وقف ترمیمی بل، بہت چرچے سننے میں آ رہے ہیں، بہت ایکٹیویٹی مسلمانوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے، بہت زیادہ مسلمان اس کے تعلق سے پریشان ہے کہ ہر ایک کو اپنے وقف کی جو جائیداد ہے، وقف ہے کیا؟ وقف کا مطلب کھڑا ہونا۔ عربی میں اگر وقف کا ترجمہ کیا جائے، وقف کا کیا معنی؟ وقف یقف، مطلب کھڑا ہونا، مطلب یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ہمیشہ قائم رہتی ہے، وہ ہلتی ولتی نہیں ہے، وہ ہلتی ڈولتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ وہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آپ تشریف لے آئے، جب آپ مدینہ منورہ آپ منتقل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ صدقات عام کرو، صدقات عام کرو، ہر قسم کا صدقہ۔ کسی کے پاس مہینے کو زیادہ کپڑے صدقہ کر دو، کسی کے پاس زیادہ سواری ہے، زیادہ سواری صدقہ کر دو، کسی کے پاس زیادہ پیسے صدقہ کر دو، کسی کے پاس زائد زمینیں ہیں، زائد زمینیں صدقہ کرو۔ ہر قسم کے صدقات کی نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، اور قیامت تک کے لیے اپنے خاندان کے لیے ان صدقات و زکوٰۃ کے مال لینے کا دروازہ بند کر دیا۔ کسی بھی سید کو آپ زکوٰۃ کا، فطرے کا، یا وہ جو صدقہ ہوتا ہے جو انسان بیماری کا جو صدقہ نکالتا ہے، یا کفارے کا، یہ رقم آپ کسی بھی سید کو نہیں دے سکتے ہیں، کسی بھی سید کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہوتا تو پھر نقلی سید بہت پیدا ہو جاتے، اور پھر آدمی 2 فقیر آپ کے پاس آیا، ایک فقیر نسبت والا انسان ہے، ایک فقیر تقوی پرہیزگار والا انسان ہے، ایک فقیر سے آدمی صدقہ دیتا کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی میں نے کسی کو 10 روپئے دیے یا 10,000 دیے یا 10 لاکھ دیے، ابھی تو ملنے والا ہے نہیں، اس کے تو مین آخرت میں ملے گا، تو میں کس کو دوں گا؟ ایک آدمی شرابی آپ کے پاس آیا، ایک نارمل جواڑی آدمی آیا، وہ بھی مجبور ہے، ایک تقوی پرہیزگار آدمی آیا، وہ بھی مجبور ہے، آپ کس کو دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر شرافت زیادہ دیکھیں گے، آپ پہلا صدقہ کس کو کریں گے؟ اس کو کریں گے، اس کو آپ بھگا دیں گے، ہے نا؟ یہ کیونکہ اس کو دیں گے تو آخرت میں اس کا اجر مجھے ملے گا۔ تو سید کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث و فضیلت ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی شفاعت کریں گے، اس طرح کی فضیلتیں ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈھونڈ کر سیدوں کو خالی زکوٰۃ کا اور فطرے کا اور یہ جو رقم جو مسلمان نکالتے ہیں انہی کو دیں، اور باقی میرے امت کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ ان سے محروم ہو جائیں۔ اسی لیے قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے کسی بھی زکوٰۃ کے پیسے کو لینے سے منع کر دیا، حرام کر دیا۔ حضرت حسن یا غالباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صدقے کا کھجور اپنے منہ میں لے لیا تھا،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کف کف، تھوکو تھوکو اس کو، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہم سیدوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مانے اس قسم کی جو یہ چیز قابل نفرت چیز نہیں ہے صدقے کا مال، وہ تو بڑا محترم چیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ احساس دلایا اپنے چھوٹے نواسے کو کہ نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہماری، اس کے حقدار ہماری امت ہے، ہم لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب، آپ کا یہ عمل کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ مسلمان جہاں گئے، جس جگہ میں گئے، وقف کی بڑی بڑی جائیدادیں اور پراپرٹی انہوں نے وقف کرتے چلے گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے اس ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں بھائی؟ 20 سے 25% مسلمان۔ سب سے زیادہ زمین کس کے پاس ہے؟ تو سب سے زیادہ زمین سنتے ہیں کہ ڈیفنس کے پاس ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ زمین کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ زمین کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ ہندوؤں کے پاس، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، اس زوال پذیر دور میں سب سے زیادہ زمین کس کی ہے؟ وہ میری اور آپ کی ہے۔ یہ وقف کی زمین ہے جو مسلمانوں نے وقف کیا ہے۔ وقف کرنے کی ایسی ہوڑ لگی تھی، ایسا ہوڑ لگا تھا، اتنی شوق تھے کہ حکومتیں لیتے لیتے پریشان ہو رہی تھی۔ کسی بھی چیز کا اوور لوڈ ہو جانا ہے حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے نا۔ میں نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ واقعہ بہت پہلے سنا ہے۔ وہ ایک جگہ کی کارگزاری بیان کرتے ہیں، ملک شام جس کو سیریا بولتے ہیں نا، وہ وہاں گئے تھے۔ وہاں پر چونکہ وہ بہت تعلیم یافتہ آدمی، کتابوں کے پڑھنے کے بڑے شوقین آدمی، کتابوں کے بہت بڑے کیڑے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک لائبریری میں گئے۔ لائبریری میں جو ہے جو پرانے حکومت کے جو ریکارڈز رکھے رہتے ہیں، مخطوطات وغیرہ، اس کو نکال کر وہ پڑھنے لگے، عربی میں تھا۔ تو ایک عورت اور حکومت کے کارندوں کے درمیان میں مکمل جو ہے مکالمہ خط کے شکل میں لکھا ہوا تھا۔ ایک عورت حکومت کو درخواست دیتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے بچے سب سیٹل ہو گئے ہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کہ میں کب چلی جاؤں اس دنیا سے، میں اللہ کے سامنے ایسا میں حاضر نہیں ہو سکتی ہوں کہ جاؤ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے اتنی ساری پراپرٹی تم لے کر آئی، میرے راستے میں تم نے صدقہ نہیں کیا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے اس عذاب سے مجھے بچائیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا نقش قدم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اتنا سونا آیا اس مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک بانٹتے رہے۔ کتنا؟ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے رہے، سونا بچ گیا، دینار بچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جا رہے، سب پریشان، ازوار مطہرات کی کیا بات، گھر بولے چند دینار بچ گئے ہیں، اس حالت میں گھر چلا جاؤں؟ اگر میری موت ہو گئی تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں، مسجد نبوی میں اگر میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں تو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا تھا، آپ کے بندے نہیں آئے تو میں کیا کروں، یہ میرا عذر ہو سکتا ہے، لیکن اس پیسے کو اٹھا کر میں مسجد میں تو کھلا چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اٹھا کر مجھے لے جانا ہوگا گھر میں، کس نیت سے کہ کل لا کر دے دیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ میرے نبی کے نقش قدم پر مرد بھی چلے، عورتیں بھی چلی۔ وہ عورت لکھتی ہے، حکومت کو خط لکھتی ہے، حضرات حکومت کو کہ میری زمین لے لی جائے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، کیا ہو بوڑھی اماں بار بار خط لکھ رہی اور حکومت بار بار ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے کہ کس بات کر، بولے وقف کی پراپرٹی آپ کا لے کر ہم کو بوجھ نہیں لینا ہے۔ حکومت والے بھی ایماندار، لوگ بھی ایماندار، آپ کے وقف کی پراپرٹی، کیونکہ آپ کا وقف کی پراپرٹی لے کر ہم خرچ کہاں کریں؟ خرچ کرنے کا اور کوئی جگہ بچا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ فل ہے۔ آپ کی زمین لے کر ہم یوں ہی سڑانے کے لیے، آپ کی جائیداد لے کر سڑانے کے لیے ہم کو نہیں رکھنا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہتی ہے، پھر خط لکھتی ہے، اس طرح 4 سے 5 مرتبہ یا اس سے کم و بیش
مولانا سجاد نعمانی صاحب نے وہ بیان کیا، وہ ریکارڈ لکھا ہوا ہے آج کے. تو لاسٹ میں حکومت کے کارندے بیٹھتے ہیں اور آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں آخر یہ بوڑھی اماں کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، جو اپنے وقف کو وقت میں زمین دینے کے لیے اتنا پریشان ہے. تو لاسٹ میں مشورے میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو ریڈ سی کے قریب رہتے ہیں، سیریا جو ہے اسی طرف ہے، فلسطین وغیرہ جو فلسطین اسی علاقے کا واقعہ چل رہا ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ یورپ سے سردی کے موسم میں، یورپ سے جب سخت سردی پڑتی ہے تو پرندے آتے ہیں ہمارے یہاں، چونکہ ہمارے یہاں اتنی سردی نہیں پڑتی، تو وہاں کی سردی سے بچنے کے لیے پرندے آتے ہیں 3-4 ماہ کے لیے، اور ہمارے علاقوں میں وہ رہتے ہیں. وہ پرندے ہمارے ملک کے مہمان ہوتے ہیں، ہم ان کو دانہ ڈالتے ہیں، ہم ان کی پوری جہاں تک ہم ان کا پروٹیکٹ کرتے ہیں. 3-4 مہینہ جب ان کی سردی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یورپ یعنی ٹھنڈا ملک وہ اپنے دیش کو واپس ہو جاتے ہیں. تو وہی ایک حکومت میں وہی ایک چیز خالی رہ گیا ہے کہ اس پرندے کو دانہ کھلانے کے لیے جو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس کا فنڈ میں پیسہ نہیں ہے. ساروں کا بجٹ بن چکا ہے، حکومت پہ صرف اس کا بجٹ نہیں بن چکا ہے. آپ دیں گے چڑیا کو کھلانے کے لیے آپ کے وقت کی پراپرٹی؟ آپ کو میں کہوں کہ آپ کا کروڑوں کی پراپرٹی دے دیجئے، ہم چڑیا کو کتا بلی کو کھلا دیں گے، آپ دیں گے؟ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، آپ یہی بولیں گے. تو اب یہ حکومت کے کارندے لکھتے ہیں اور لکھ کر کہتے ہیں کہ بوڑھی اماں اور ہمارے پاس بجٹ بنانے ساری چیزوں کا بجٹ بن چکا ہے اور سارے پیسے ہمارے پاس ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے، وہی آپ کے بار بار کے درخواست کرنے سے کہ وہ جو مہمان پرندے آتے ہیں یورپ سے اڑ کر 3-4 مہینے کے لیے، ان کو دانہ ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ابھی بجٹ میں وہ پیسہ نہیں ہے، اس کا ہم نے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ کہیں تو آپ کی وقف کی پراپرٹی ہم لے لیں اور لے کر اس کو بیچ کر یا اس کو استعمال کر کے اس کا جو بھی منافع آئے ہم اس چڑیوں کو کھلا دیں، ان پرندوں کو کھلا دیں. وہ بوڑھی اماں لکھتی ہے ارے وہ پرندے بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، ارے کیا ہوا، مجھے تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، یا اللہ میں نے آپ کے مخلوق کو دے کر آئی، اب وہ مخلوق انسانوں کے شکل میں ہو یا حیوانوں کے شکل میں ہو، لے لیجئے. تب حکومت کو وقف کرتی ہے اور حکومت صرف چڑیے کو دانہ ڈالنے کے لیے اس کی لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی اس سے وصولتی ہے کئی دنوں کے بحث و مباحثے اور کئی دنوں کے تکرار کے بعد. یہ تھے ہمارے مسلمانوں کے حالات. آپ نہیں دیکھے کہ اس پسماندگی کے دور میں، اس غربت کے دور میں، اس ہوئے حالت کی دور میں جو یہاں کے دلتوں سے بھی بری حالت ہے مسلمانوں کا، لیکن سب سے زیادہ جائیداد کس کی ہے بھائی؟ پرائیویٹ لیول میں اگر دیکھا جائے وہ تو حکومت ہے، ریلوے حکومت کے انڈر، وہ تو گورنمنٹ کی جگہ ہے، ڈیفنس وہ تو حکومت ہے، لیکن حکومت کو چھوڑ کر پرائیویٹ پراپرٹی اگر دیکھی جائے، وقف جس کو کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، یہ ہم سب پر فریضہ بنتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں. اب ان کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو سینس اور اتحاد ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. جس دن ان کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو گیا نا، وہ ہمارے پاس تو ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں روپے کی پراپرٹی موجود ہے، یا اسی پر ہاسپٹل بناؤ، اسی پر مسجدیں بناؤ، اسی پر جو ہے جو بھی قوم کے ترقی کرنے کے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں، یا اس کو کرایہ میں لگاؤ، کرایہ وصول کرو، اپنی قوم کی غربت کو ختم کرو. جس چیز کی وقتیہ ضرورت ہو وہ چیز وقف کے پراپرٹی سے حل ہو سکتا ہے، اب منٹوں میں حل ہو سکتا ہے، منٹوں میں، چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے شروع سے حکومت کے، ایسا نہیں کہ یہ بی جے پی کی حکومت کی نظر رہی ہے، نہیں، ایسا مت سمجھیے گا، شروع سے اس کی، ارے میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لیجئے، کوئی ہمارا نہیں ہے. ایک ماں کے چھاتی سے دودھ پیے ہوئے 2 بھائی، ایک باپ کے خون سے پیدا ہوئے 2 بھائی گھر میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں یا چھوٹے؟ آپ کا چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک شریف آدمی ہیں، لیکن آپ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہوں گے. آپ کی یہی تمنا ہوگی کہ میں اپنے بڑے بھائی کو دوں یا چھوٹے بھائی کو دوں، لیکن اس سے بڑا میں ہوں. یہ ایک ماں کے چھاتی سے دودھ پی کر بڑے ہونے والے 2 بچوں کا یہ حال ہے.
تو آپ کو وہ لوگ سپورٹ کریں گے؟ ارے نہیں بھائی، ایسا نہیں، دنیا کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا. دنیا تو اپنے بلبوتے پر ہوتا ہے، اپنے دم بھر پر ہوتا ہے. اپنے حقوق کی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن میں اللہ نے کہا جو مصیبتیں تم پر آئی، اتنی بڑی وقت کی پراپرٹی، اتنی بڑی جائیداد اور اتنے بڑے مسلمانوں کی تعداد کے باوجود بھی یہ، اور پھر اپوزیشن اور گٹھ بندھن کی سرکار ہونے کے باوجود بھی اس بل کو پارلیمنٹ میں لانے کی ہمت کر لینا، یہ ہمت ان میں نہیں ہے، یہ کمزوری ہم میں ہے. یہ یاد رکھ لو کو جانتے ہیں کہ وقت کی 50% پراپرٹی میں، 50% سے زیادہ پراپرٹی میں یہ مفاد پرست لوگ ہیں. اور 20 ممبروں کو اس سے پہلے وقف بورڈ کے جو ممبر ہوتے ہیں 20 ممبروں کو نکال دیا گیا. آج سے 2 سال پہلے ہی نکال دیا گیا. سینٹرل میں ان کی کوئی، سینٹرل میں حکومت کو بولنے والا ہی کوئی نہیں، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. آج چونکہ یہ سب تیاری پچھلے کر لیا گیا، اور جتنے مفاد پرست لوگ ہیں وقف بورڈ کی زمینوں پر قابض ہیں، ان سب سے تڑنگ بڑنگ سیٹنگ صاف ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے. کیونکہ ایک سے ایک مفاد پرست ہیں ہمارے اس میں. جی اب کل قیامت کے روز ہم تو دنیا میں اگر کچھ نہ کر سکیں، قرآن میں تو اللہ نے کہا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. غلول کہتے ہیں کہ یہ غلول کہتے ہیں قومی مال میں گھوٹالا کرنے کو. جو بھی بیت المال کی، کوئی بھی بیت المال کا ایک حصہ ہے وقف، تو اس میں گھوٹالا کرنے کو کہتے ہیں غلول. قرآن میں اللہ نے کہا جو غلول کرے گا، جو بیت المال کے پیسے کا غلط استعمال، ناجائز استعمال کرے گا، جو وقف کی زمین کا ناجائز استعمال کرے گا، کل قیامت کے روز وہ اٹھا کر لے کر آئے گا. ہمارے نبی بھی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، سارے رشتہ دار پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے، معلوم ہے. اور تو کل قیامت کے روز تو وہاں تو آپ سوچیں گے نا سب بھول جائے گا. کوئی نہیں بھولے گا بھائی. 2 منٹ پہلے کیا ہوا ہے اس کو آپ بھول گئے کیا؟ 1 گھنٹہ پہلے کیا ہوا اس کو بھولے ہیں کیا؟ نہیں بھولے ہیں نا. 1 گھنٹہ پہلے کیا ہوا آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے. ہاں 1 دن پہلے کیا یاد ہوا اتنا اچھا یاد نہیں ہوگا. 10 سال پہلے کیا ہوا اتنا اچھا یاد نہیں ہوگا. کل قیامت کے روز جب ہم حاضر ہوں گے نا، تو سب سے پہلے تو ہمیں تو لگے گا کہ 1 گھنٹہ ہوا ہے. ابھی دنیا میں تو ہم تو 1 گھنٹہ رہے یا آدھا دن رہے، بھول جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہر چیز یبصرونہم، قرآن میں اللہ نے کہا ہر آدمی ہر ایک کو پہچانے گا، اور ہر چیز اس کے سامنے کر دیا جائے گا. آڈیو بھی، ویڈیو بھی، جو بھی تمہیں ایویڈنس چاہیے، ساری ایویڈنس اس کو حاضر ہو جائے گی، سب یاد آ جائے گا، سب آٹومیٹک وہاں ہوگا. ایسے موقع پر وقف بورڈ کی پراپرٹی پر جو مفاد پرست قابض ہیں وہ اٹھا کر لے کر آئیں گے. اے اللہ 5000 اسکوائر فٹ کی زمین وقف بورڈ کی میں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، اس کا باپ بھی لائے گا، اس کا بیٹا بھی لائے گا، اس کا پوتا بھی لائے گا. کس کے سامنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کس کے سامنے؟ نبیوں کے سامنے. اسی لیے کتنی بے عزتی ہوگی. ارے دنیا سے نہیں ڈرتے ہو، آخرت سے تو ڈرو. اسی لیے اللہ نے ان کنتم آمنتم باللہ کہا ہے والیوم الآخر. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام تم ہرگز نہیں کرو گے. تو ابھی بھی موقع ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. قرآن میں اللہ نے کہا ہم چھوٹی چھوٹی عذابیں دے کر سکھاتے ہیں. تو پہلے اللہ نے چھوٹا عذاب دیا، بل پاس ہونے نہیں دیا، اب جے پی سی میں چلا گیا، اس کے لیے بڑی تحریکیں چل رہی ہے. آج لاسٹ ڈیٹ ہے بھیجنے کا. ایک خبر کے موافق 1.5 سے 2 کروڑ ای میل چلے گئے. ماشاء اللہ مسلمانوں نے لیٹ سے صحیح مگر دکھایا اپنی اتحاد کا، یہ ثمرہ دکھایا. کم از کم 10 کروڑ بھی چلے جاتے تو یہ بہت زیادہ ہوتا، بہت اچھا ہوتا. بہرحال 2 کروڑ بھی گئے، یہ کم نہیں ہے پرسنٹیج کے حساب سے. ماشاءاللہ مسلمانوں نے بہت دکھایا. مگر صرف ای میل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے علاقوں کا ہے، جو وقف بورڈ کی پراپرٹی میں جو لوگ زمین پر قابض ہیں، ان سے مفاہمت کی جائے، ان سے باتیں کی جائے. بھائی اب اس کو قوم کے فائدے کے لیے اس کو چھوڑا جائے. قوم میں مدرسے کی ضرورت ہے تو مدرسے بنایا جائے، مہمان کھانے کی ضرورت ہے تو مہمان کھانا بنایا جائے، اسکول کی ضرورت ہے تو اسکول بنایا جائے، یا جس چیز کی بھی ضرورت ہے بنایا جائے، ان سے بیٹھ کر بات کیا جائے. نہیں
تو پھر اس مصیبت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور کوئی شخص آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا. یہ یاد رکھ لیجئے, آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان وہ کیا ہے؟ بڑے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے وقت کی پراپرٹی, جو اتنی ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہے. میں بولا نا, نبی علیہ السلام کے احسانات دیکھنا ہو تو وقت میں دیکھ لو نا, کتنی زمینیں ہمارے پاس ہے, سمجھے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے, یہ اللہ کا تحفہ دیا ہوا تحفہ ہے. اور اللہ نے صاف صاف کہا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا اس سے جب تک وہ اس کی ناقدری نہیں کرتا ہے. جب اس کی وہ ناقدری کرتا ہے تب میں چھینتا ہوں. یہ اللہ نے کہا, اس آیت کا یہ مطلب ہے, جب اس کی وہ ناقدری کرتا ہے تب میں چھینتا ہوں. تو ہم اس کی ناقدری کر رہے, شاید ہو رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس کی ناقدری ہو رہی, اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اس پر غفلتیں ہو رہی, اس پر گھوٹالے بازیاں ہو رہی ہے, اس پر مفاد پرستی ہو رہی, اس کے تعلق سے بیٹھک بازی ہو رہی ہے, اس وقت پورٹ کی پراپرٹی کے تعلق سے. تو اس کا حال یہ ہے کہ دیکھ لو, اب چھننے کے کگار میں ہے, یہ وقت پورٹ کا مسئلہ ہی اٹھا کر پھینک دیں گے وہ. ابھی بھی موقع ہے میرے دوستوں اور بزرگوں, بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اللہ نے چکھا دیا ہے, سدھر گئے تو فبیا, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. کس کا کیا جاتا ہے بھائی, کس کا کیا جاتا ہے؟ ہم جو بول رہے ہیں ہمارا کوئی یہ مسئلہ ہے, ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, نہیں. یہ آپ لوگوں کی پراپرٹی, ہمارے آنے والے نسلوں کی زندگی کے لیے یہ بات بولی جا رہی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ علماء کرام, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, یا جو بھی ہماری تنظیمیں ہیں, جمعیت علماء یا امارت شرعیہ, جو بھی لوگ ہم کو جس طور پر بلائیں ہم ان پر لبیک کہیں. آج انہی کی حرکت سے اتنا بڑا کام ہوا, 2 کروڑ سے زیادہ جو ای میل گیا, یہ انہی لوگوں کی برکت سے. ہم ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں. اور علاقے میں اگر کوئی وقف بورڈ کی پراپرٹی کا مس یوز ہو رہا ہے تو ہم ان سے بیٹھ کر بات کریں, ان سے یہ کریں, ان کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, کسی کے دنگے فساد نہیں کرنا ہے, بیٹھ کر ان سے بات کریں کہ قوم اتنی بڑی مصیبت آئی ہے, اب تو ہم سدھر جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج آخری ڈیٹ ہے ای میل بھیجنے کا, 12 بجے رات تک ٹائم ہوگا, 13 تاریخ آج ہے, تو آج آخری ڈیٹ ہے. جہاں تک ہو سکے آپ اگر ای میل نہ کیے ہوں, امید کرتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ساروں نے ای میل کیا ہوگا, لیکن اگر آپ نے نہ کیا ہو تو اس کو کر لیں. دوسری بات کہ اگر دوسرے اپنے جو رشتہ دار ساتھی بلڈنگ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کروائیں. مرد حضرات معلوم ہے, عورتوں کا اس پر علم نہیں, آپ نے ماں بہنوں کے فون لیں اور ان سے کروائیں, ای میل کروائیں. آج بھی آخری ڈیٹ ہے. محض 2 دن میں 1 کروڑ کا سنکھیا بڑھا ہے, تو اگر مسلمان حرکت میں آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو آدھا دن باقی ہے اس پر مزید 1 کروڑ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, اللہ نے جو یہ وقف کی پراپرٹی جو بطور نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے, اس کی قدردانی کے توفیق عطا فرمائے. اس پر مفاد پرستوں کے جو نظریں ہیں اللہ رب العزت ان کی نظروں کو ہضم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.